اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دوستو، آج جس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک فاتحوں کے فاتح شخص سلطان محمد فاتح کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی سچ ثابت کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، اور جو شخص یہ فتح حاصل کرے گا وہ بہترین شخص ہوگا، اور جو فوج اس کے ساتھ ہوگی وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ اس بشارت کو سننے کے بعد بہت سے صحابہ اکرام اجمعین اور سلطنت عثمانیہ کے خلفاء راشدین نے سلطنت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس 1000 سال کی کوشش کے بعد قسطنطنیہ کو آخرکار سلطان محمد فاتح نے فتح کیا۔ دوستو، سلطان محمد فاتح چھٹے عثمانی خلیفہ تھے۔ وہ 3 مارچ 1432 کو سلطان محمد مراد کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان محمد مراد جو کہ 5ویں عثمانی خلیفہ تھے کے ہاں پیدا ہوئے۔ سلطان محمد مراد نے ان کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھا۔ محمد جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان محمد فاتح نے ان کی تعلیم کے لیے انہیں ہماسیہ بھیج دیا اور ہماسیہ کی ریاست کا گورنر مقرر کر دیا، جہاں انہوں نے بہت ہی اچھے استاد اور اچھے علماء دین کو ان کے لیے جاری کیا، جہاں سے انہوں نے دنیاوی اور مذہبی تعلیم حاصل کی۔ جب کچھ سال گزرے، سلطان محمد مراد نے اپنے بیٹے کی قابلیت کے بارے میں سنا، ان کی خوبیوں کے بارے میں سنا، تو سلطان محمد مراد نے اپنے بیٹے سلطان محمد فاتح کو واپس دارالحکومت بلا لیا اور وہاں سے انہیں خود عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا اور اپنے بیٹے کو سلطنت عثمانیہ کا صدر بنا دیا۔ پھر کچھ ہی سال بعد اصل میں سلطان محمد فاتح کی وہ پہلے سلطان تھے جن کی عمر 12 سال تھی۔ سلطان محمد فاتح کی عمر کم تھی، جس کی وجہ سے بہت سے وزراء نے ان کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ ایک جنگ ہوئی جس میں ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد سلطان مراد کو کہلا بھیجا کہ آپ فوج کی صدارت کریں، کیونکہ یہ جنگ جیتنا سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اپنے والد کو پیغام بھیجا، لیکن ان کے والد نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ جب یہ بات کی تو سلطان محمد فاتح نے کہا کہ میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے اب حکم دے رہا ہوں کہ آپ فوج کی صدارت کریں۔ لیکن بعد میں وہ سلطان محمد مراد آئے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن اس جنگ کے بعد بہت سے وزراء ان کے مخالف ہو گئے اور ان کی کم عمری کی وجہ سے سلطان محمد مراد دوبارہ سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد سلطان محمد مراد کی موت ہو گئی، اس وقت سلطان محمد فاتح کی عمر 19 سال تھی۔ دوستو، سلطان محمد فاتح بچپن سے ہی ان کا یہ شوق تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کریں گے۔ اور جب انہوں نے یہ کوشش شروع کی تو سلطان محمد فاتح نے اپنے تمام دشمنوں سے صلح کر لی، صلح کا معاہدہ کر لیا تاکہ وہ اپنی ساری کوشش قسطنطنیہ کو دے سکیں۔ دوستوں، قسطنطنیہ ایک اہم شہر تھا، بہت ہی مضبوط شہر، اور بازنطینی امپائر کا وہ شہر جو مثال تھا اور ان کا دارالحکومت تھا۔ سلطان محمد فاتح نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کر لیا اور 5 کلومیٹر دور قسطنطنیہ سے ایک قلعہ تعمیر کروایا تاکہ وہاں سے وہ ڈائریکٹ نقل و حرکت کرے۔
جس کے اوپر بہت ہی حملے بھی ہوئے، لیکن سلطان محمد فاتح نے وہ قلعہ تعمیر کروایا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قسطنطنیہ کی طرف چڑھائی کرے۔ سلطان محمد فاتح نے دوستو جب ان کی فوج قسطنطنیہ کے پاس پہنچی اور انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر دیا، تو اس محاصرے کے بعد مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کر لیا گیا۔ اس محاصرے کی روداد یہ ہے دوستو، جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں بہت ہی مضبوط دیواریں تھیں۔ قسطنطنیہ کا شہر کو یہ خوبی حاصل تھی کہ اس کے دو طرف سمندر اور ایک طرف خشکی تھی، اسی لیے اس شہر کو آج تک کوئی فتح نہ کر سکا۔ لیکن سلطان محمد فاتح مضبوط ارادے رکھنے والے شخص تھے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے ہی دم لیں گے۔ قسطنطنیہ شہر کی دیوار ایک نہیں تھی بلکہ 3 دیواریں تھیں، اور ہر دیوار کے درمیان ایک بہت ہی بڑا گڑھا تھا، جس کی وجہ سے ان دیواروں کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان دیواروں کو نقصان پہنچانے کے لیے فوری طور پر توپوں کا حکم دیا کہ توپیں بنائی جائیں۔ سلطان کے حکم پر 3 دیواریں تھیں اور توپیں بنوائی گئی، اور پھر سلطان کے حکم پر ان توپوں سے حملے کیے گئے، اور اس حملے سے کوئی فائدہ خاطر خواہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ قسطنطنیہ کی دیواریں بہت ہی زیادہ مضبوط تھی۔ پھر بہت ہی مسلمان مجاہدین نے کوشش کی کہ وہاں سے چڑھائی کر سکے، لیکن جب وہ کوشش کرتے تو شہید ہو جاتے۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ 180,000 انہوں نے بحری جہازوں کا بنانے کا حکم دیا۔ سلطان محمد فاتح کے اس حکم کے بعد جہاز بننے شروع ہو گئے، 70 جہاز بن گئے، جس کے بعد دراصل جو قسطنطنیہ کی ریاست تھی اس کو ایک نہر نما سمندر تھا جس سے بازنطینی فوج گزر کر جاتی تھی، اور وہ سمندر بازنطینی امپائر کے قبضے میں تھا۔ سلطان محمد فاتح نے یہ دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سمندر پر قبضہ کریں گے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سلطان محمد فاتح نے ایک اہم تدبیر کی اور آج تک ان کی اس تدبیر کو سراہا جاتا رہا۔ دراصل سب سے پہلے اس نہر نما فاسفورس سمندر کے بارے میں بتائیں۔ یہ فاسفورس نما سمندر آج بھی استنبول میں موجود ہے، جو کہ عالمی سمندر کہلاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے سمندر سے دور 13 کلومیٹر خشکی کے ساتھ سمندر تھا، جہاں اپنی فوج کی نقل و حرکت شروع کر دی۔ سلطان نے تدبیر یہ کی کہ اپنی فوج کو محاصرے کے ساتھ ہی لگائے رکھا اور آدھی فوج کو وہاں بھیج دیا۔ سلطان نے تدبیر یہ کی بحری جہازوں کو وہاں بھیجنے کے لیے سلطان نے لکڑی کے تختے بنوائے بہت ہی بڑے، پھر ان کے اوپر تیل اور جو چربی تھی جانوروں کی اس کے ذریعے اسے پھرتیلا کیا گیا، اور پھر اس کے اوپر جہازوں کو چلایا گیا۔ جہازوں کو کھینچنے کے لیے بہت ہی زیادہ فوج تھی اور بہت ہی زیادہ بیل۔ آخر کار سلطان محمد فاتح کی یہ تدبیر کامیاب ہوئی اور انہوں نے اپنے 70 جہازوں کو خشکی والے علاقے اور سمندر کے قریب رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو حکم دیا اور 1,80,000 مجاہدین نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ یوں سلطان محمد فاتح نے ایک بہت ہی بڑی بازنطینی امپائر کو ختم کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کی دیواریں توڑوایا، دروازے کھلوائے اور اندر چلے گئے، اپنی فوج کو لے کر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان محمد فاتح نے اس تاریخی فتح کے بعد وہاں اعلان کیا کہ جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، لوٹ مار سے منع کر دیا۔
حالانکہ یہ ایک قانون چلتا آتا ہے کہ جو بھی فاتح ہوتا ہے وہ مفتوح کی ہر چیز کو لٹیروں کی طرح لوٹتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اس چیز سے منع کر دیا اور جو غیر مسلم تھے انہیں تحفظ پہنچانے کے لیے انہیں اپنی عبادات کرنے کا بھی حق دیا۔ سلطان محمد فاتح نے دوستو قسطنطنیہ کے اندر ایک ایسی اشاعت پیش کی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے تھے، اور سلطان محمد فاتح نے اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو بھی سچ کیا کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور تم میں سے جو جماعت قسطنطنیہ کو فتح کرے گی وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ سلطان محمد فاتح کی اس فتح کے بعد قسطنطنیہ کا نام بھی بدل دیا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام اسلامبول رکھ دیا گیا جو بعد میں استنبول کا نام سے مشہور ہوا، اور یہاں کے ایک مشہور جو چرچا گھر ہے جس کو آیا صوفیہ حاجی صوفیہ کے نام سے کہلاتا ہے اسے مسجد میں بدل دیا گیا۔ سلطان محمد فاتح کو جب پتہ چلا کہ یہاں مشہور جلیل و قدر صحابی حضرت سلمان فارسی کی قبر ہے تو انہوں نے وہاں بھی مزار تعمیر کروایا۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کیا تو اس کے بعد بازنطینی امپائر کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد یورپ کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے انطالیہ پر بھی قبضہ کیا اور اس طرح اسلام کو مسلمانوں کو بہت ہی یورپ میں بھی کامیابیاں دلوائیں اور مسلمانوں کی سلطنت میں اضافہ فرمایا۔ لیکن آخر کار سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی یہ کامیابی آج بھی یاد کی جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج بھی یاد کی جاتی ہے کہ تم لوگ قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور جو لوگ یہ فتح کریں گے وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ سلطان محمد فاتح نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو ثابت کیا اور اس کو قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فاتح کا نام لگ گیا۔ سلطان محمد فاتح مسلمانوں کے ایک اہم شخصیت تھی، مسلمان آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میرے چینل جالب ولاگز کو سبسکرائب کر لیں۔ اسامہ جالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔